اہم سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 30 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، یعنی اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کے استقامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے، ان کی تائید و نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہم اٹھا کر دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا مکے کی زندگی میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا آقا ان پر کوڑے برساتا تھا، ان کو سخت تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹھ کے بل کبھی سینے کے بل الٹا لٹا دیتا تھا، اور دوسری جانب وہ بھاری پتھر سل جو ہے وہ رکھ دی جاتی تھی۔ حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے تھے، زبان سے جب بھی ہوش آتا تھا زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی کلمہ کہنے کی پاداش میں تو ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ ان کا جو آقا تھا وہ مشرک تھا، اور اس وقت چند مسلمان اسلام لائے تھے، لیکن ان کی استقامت اور ان کی ثابت قدمی ایسی تھی کہ ہمیں اس کی اور کہیں مثالیں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ یعنی کہ دین اسلام کے ابھی ابتدائی ادوار ہیں، اور ان کی قربانیاں ہم دیکھتے ہیں، جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جن پر ظلم و ستم ہوئے۔ پچھلی تقاریر میں حضرت جو ہے خباب بن الارت کا ذکر کیا گیا تھا، حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ غرض یہ کہ یہ وہ ابتدائی لوگ ہیں کہ اگر یہ استقامت اختیار نہ کرتے تو دین اسلام آگے نہ بڑھتا۔ قرآن نے ان کو ایسے ہی نہیں اتنے بڑے درجات سے نوازا ہے، سابقون الاولون کہلاتے ہیں یہ صحابہ کرام جو شروع میں ایمان لائے، 40 افراد، السابقون الاولون، ان کا رتبہ جو ہے تمام صحابہ کرام میں جو ہے سبقت والا ہے، اور عظیم رتبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر سے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ثم استقاموا کا مطلب کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ثم استقاموا، اس پر قائم رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لم یذنبوا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان سے گناہ صادر نہ ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تم نے تو بڑا مشکل کر دیا، بہت مشکل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر دوبارہ پلٹ کے جو ہے کفر کی طرف نہ چلے جاؤ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تشریح ارشاد فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی ثم استقاموا کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو تو اب اس کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کرو کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کو تمہاری ضرورت پیش آ جائے تو لومڑیوں کی طرح جو ہے منہ پھیر کے نہ چلے جاؤ، بلکہ اب اس دین کے لیے کام کرو، اس کے کام آؤ، استقامت اختیار کرو اس پہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم
وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اب تم اس کے تقاضوں کو پورا کرو پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، یعنی اب تم جو کام بھی کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ ثم استقاموا میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو کفر کی طرف لوٹ کے نہ جانا، جب بھی دین کو تمہاری ضرورت پیش آئے تو اب استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور جو بھی کام کرنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے نا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ایسے ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، صحابہ کرام پر جب آزمائشیں آتی تھی نا تو بہت سخت آزمائشیں بعض دفعہ آ جاتی تھیں۔ اتنی آزمائشیں قرآن کہتا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جو ہے بالکل ہلا دیے جاتے تھے، جھنجھوڑ دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی زبان سے نکلتا تھا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ بالکل اینڈ تک اللہ تبارک و تعالی ان کو آزماتا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے ندا آتی تھی کہ پریشان نہ ہو، الا ان نصر اللہ قریب، بس قریب ہی فتح آ ہی جاتی ہے۔ تب مسلمان دیکھو نا 313 صحابہ کرام نکل پڑے ہزاروں کے مقابلے میں۔ وہ کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی؟ کوئی مادی طاقت جو دنیا پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے، دنیاوی طاقت پر تو ہمت نہ کرتے، وہ کہتے کہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم پر وسائل تنگ ہو جائیں گے، ہمارے جو ہے فلاں بیماریاں ہیں، ہمارے فلاں مسائل ہیں، ہمارے فلاں مسائل ہیں۔ اپنا کسی نے کوئی مسئلہ نہیں دیکھا، بلکہ میدان بدر میں جانے کے لیے وہ کم سن نوجوان، بالکل جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے والے وہ دو بھائی، حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جب آئے نا صفوں میں تو وہ اپنے قدموں کو جو ہے ایسے اونچا کیے ہوئے تھے، ایڑی کو اٹھائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چھوٹا قد دیکھ کے رسول اللہ جو ہے ہمیں صف سے نکال دیں۔ ان کا جذبہ جہاد دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نوجوانوں کو اجازت فرما دی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ چلو، ان کا جذبہ جہاد دیکھ کر۔ اور یہ وہ دو بھائی تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ وہ کفار کا سردار جو اپنی مثال آپ تھا اپنے مکتب میں، اور لوگ اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، اور غرور و تکبر و نخوت کا ایک پہاڑ تھا، وہ جب میدان بدر میں اترا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو حضرت معاذ، حضرت معوذ یہ دونوں بھائی آگے بڑھ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے، اور ان کا جذبہ جہاد ایسا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ابو جہل سے اس انداز سے لڑ رہے تھے کہ ابو جہل کی تلوار ایک بھائی کے کاندھے پر پڑی تو ہاتھ جو ہے، ہاتھ کی ہڈی الگ ہو گئی، کھال باقی رہ گئی تھی، اور وہ ہاتھ جو ہے مزاحمت آڑے آ رہا تھا مزید لڑائی کرنے میں۔ تو اس نے جو ہے ان صحابی رسول نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیروں سے دبایا اور جسم کو جھٹکا دیا زور سے، تاکہ یہ ہاتھ پورا نکل جائے، اس کے بعد میں صحیح طریقے سے لڑ سکوں۔ تو یہ دونوں آپ ان کو دیکھیں، یہ جو ہے یہ کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی انہیں لڑا رہی تھی؟ یہ تھی استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ہم نے کہہ دیا کہ بس اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب دین کو تمہاری جان کی ضرورت پیش آئی ہے، تو اب بس نکل پڑو۔ اب کسی جو ہے کشمکش میں نہیں پڑنا کہ نہیں اب یہ ہو جائے گا، نہیں تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ابھی فرانس کی طرف سے جو مزاحمت آئی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، حکومت وقت کے لیے۔ آپ ڈرتے ہیں نا کہ بائیکاٹ کر دیں گے وہ لوگ، ہمارا معاشی بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ یہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، زر مبادلہ ہمارا مارا جائے گا، ہم قرضے اتار نہیں پائیں گے۔ قرضے لیے کیوں اتنے بھائی آپ نے؟ جب کھایا ہے تو نظریں تو جھکیں گی۔ کس نہج پر پہنچا دیا اس قوم کو؟ اور اب جب مطالبہ ہوا ان کی طرف سے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں آفیشیل سرکاری سطح پر، اور یہاں پہ مذمتی بیان پر اکتفا کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بس صرف اتنا۔ اور جب تقاضا کیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے کم از کم اتنا تو احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ سفیر کو واپس بھیج دیں،
کہ آپ سعودیہ کے سفیر کو آپ نے واپس نہیں بھیجا، کہ آپ نے بارہا انڈیا کے سفیر کو احتجاجاً واپس نہیں بھیجا؟ آپ اتنا خائف ہیں اور ڈالر اور یورو کے اتنے زیادہ طلبگار ہیں کہ جو ہے ایمانی قوت کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پلیٹ فارم میں جائیں گے، فلاں عالمی عدالت میں جائیں گے، تو پھر کرتے رہے، وہ آپ سے پہلے کر کے بیٹھ گئے۔ یورپی یونین کل کی خبر کے مطابق متحد ہو چکی ہے اور پاکستان کے خلاف سوشل بائیکاٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب ہماری ایمانی قوت کا مظاہرہ کس انداز سے ہوگا یہ وقت بتائے گا، حکومت وقت فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس سب میں دیکھیے منافقین بالکل واضح نظر آ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح اسمبلی سے بائیکاٹ کر کے نکل جاتے ہیں اور کس طرح جو ہے اپنے پینترے بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹائم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے۔ ایران کے اوپر کسی وقت پابندیاں لگائی گئی، ایک لمبے عرصے تک پابندیاں رہیں، وہ نہیں ہٹا اپنے جو ہے موقف سے۔ آج وہاں پیٹرول 16 روپیہ لیٹر ہے، وہاں بھی تو پابندیاں تھیں، ایک عرصے تک رہی ہیں، لیکن وہاں کی عوام وہاں کی گورنمنٹ سے خوش ہے۔ تو کچھ تو ایمانی قوت کا مظاہرہ ہو، مانا کہ ہمارا بہت سارا نقصان ہوگا، لیکن اللہ پر بھروسہ تو رکھیں۔ جب اس پر ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تو اللہ فرماتا ہے اس پر قائم تو ہو جاؤ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ کیا میدان بدر میں فرشتے نازل نہیں ہوئے؟ کیا سن 1965 کی جنگ میں لوگوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ یہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی۔ یہی تو غیبی قوت ہے کہ جب انسان حق پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تخافوا، تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، مستقبل کا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا، پاسٹ کا، کہ یہ لاس ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہ مستقبل کا خوف کرو اور جو کچھ لاس ہو گیا ماضی میں اس کا بھی غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم اس پر قائم رہے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی تو عارضی، یہ سب نے ختم ہو جانا ہے۔ 100 سال کے اندر اس دنیا میں موجود انسان کوئی بھی نہیں موجود رہے گا، سب دوسرے لوگ چلے آئیں گے، لیکن تم اپنا کام کر جاؤ، تم اپنا فرض ادا کر دو، جو تمہاری ذمہ داری نبھا دو، تو تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جنت کا وعدہ ہے تم سے۔ کنتم توعدون، وہ جنت تمہیں دی جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دوست، ساتھی، مددگار، ولی کا لفظ آیا ہے، اولیاء، مددگار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل مددگار ہے، وہی ہمارا ساتھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ فرماتا ہے اور جب تمہیں دنیا سے تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں جو مقام عطا کیا جائے گا وہاں تمہاری کوئی بھی خواہش ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ کی جا رہی ہو۔ تم جو چیز طلب کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اصل زندگی کس کی ہے؟ اس کی زندگی، اور وہاں اللہ کی ہر نعمت مل رہی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے، جو بخشنے والا ہے، جو رحیم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تم میں سے جو ہے اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے، کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں، وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ تو وہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان سے بڑا سچ کوئی نہیں بولتا۔ ظاہر اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا کام ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو نیکی اور بدی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ بدی بدی ہوتی ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ حق اور باطل کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ پاکی اور ناپاکی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دن اور رات ایک ساتھ
جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے کہ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، پس تم برائی کا تدارک جو ہے وہ نیکیوں سے کیا کرو، اچھائی سے کیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پس تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے درمیان اور غلط کرنے والے کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ جو عداوت ہے وہ اس کو دور کر دے گا اور یوں بنا دے گا گویا کہ وہ تم آپس میں دوست اور بھائی بھائی ہو۔ یہاں ایک اخلاق کا ایک اعلیٰ پیغام دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہو، تمہارے ساتھ تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہو، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہو، تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہو، تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ کہ تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اللہ کی مدد۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، تو اس سے جوڑ جو تجھ سے قطع تعلق اختیار کرے۔ حقوق العباد کے معاملے میں بڑا اہم پیغام ہے یہ، سل من قطعک، تو اس سے جوڑ جو تجھ سے قطع تعلق اختیار کرے، واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر۔ انسان کا جب یہ رویہ ہوتا ہے نا عفو درگزر والا، انتقام لینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انتقام کی اسلام میں اجازت ہے۔ کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو تھپڑ کے بدلے تھپڑ، قتل کرتا ہے قتل کے بدلے قتل، لیکن معاف کر دینا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے، دوستوں میں لڑائی ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا یہ پیغام ہمیں بتا رہا ہے کہ دل کو بڑا رکھے آدمی، اپنے ظرف کو وسیع رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔